ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول سلفائڈ جس کی رائٹر ہے نور راجپوت، اس کی یہ 8ویں ایپیسوڈ ہے، اور پتہ ہے مجھے یہ ناول پیر کامل کی طرح ہی لگ رہا ہے۔ مطلب اس کی سٹوری بہت زیادہ ملتی ہے پیر کامل سے۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ یہ ایک اتفاق ہے یا کوئی انسیڈنٹ، جو بھی مطلب ہے، لیکن یہ دونوں کی جو سٹوریز ہیں نا، وہ ایک دوسرے سے بہت بہت زیادہ سملر لگ رہی ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ اس سے بچ رہی ہوتی ہے، اس کو اسی سے بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے، جیسے کہ مائمہ کو سالار سے ہوتی ہے، اور پھر سیم ویسے ہی ہو رہا ہے ادھر بھی، اور اس کا بھی نکاح ویسے ہی ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون ہے، اس کا نام بھی سیم ہوتا ہے، اور وہ لڑکے کی سٹوری ابھی نہیں بتائی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی سالار کی طرح کی سٹوری ہوگی، تو پتہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے، یا خیر آپ لوگوں کو بھی لگ رہا ہے تو بتائیے گا ضرور مجھے کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس بارے میں۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی آج کی ایپیسوڈ کو مزید بغیر کسی دیر کے۔ وہ لوگ ایک ہفتے بعد واپس چلے گئے تھے۔ حنم کے لیے یہ اس کی زندگی کے جیسے سب سے خوبصورت دن تھے۔ اسے ایک ہفتے میں اسے نہ تو آرزو یاد آیا تھا اور نہ روحان حیدر، سب واپس چلے گئے تھے اور اب سے رونا آ رہا تھا۔ گھر کی رونق ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ حنم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ہنی تمہاری روحان بھائی سے بات ہوئی؟ حنم لاؤنج میں بیٹھی غائب دماغی سے ٹی وی دیکھ رہی جب اسے اہلا نے چھیڑا۔ نہیں تو حنم گڑبڑا گئی تھی۔ کمال ہے، نکاح ہو گیا ہے، اب تو تم دونوں کو بات کرنی چاہیے ایک دوسرے سے، تاکہ اچھے سے ایک دوسرے کو سمجھ سکو۔ روحان کہہ رہا تھا کہ جب تک حنم مجھ سے خود بات نہیں کرے گی وہ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ زبردستی سر پر سوار ہونے والوں میں سے نہیں۔ ماہی نے اہلا کی بات کا جواب دیا تھا، جبکہ حنم خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ آیا بڑا شہنشاہ، حنم نے تو کبھی خود کو میسج نہیں کیا۔ حنم دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی، جبکہ وہ دونوں ابھی تک روحان کے گن گانے میں مگن تھی۔ حنم یہ روحان نامہ سن کر تھک گئی تھی، اسے چڑ ہونے لگی تھی اس شخص سے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ پیچھے ماہی اور اہلا کا قہقہ ابھرا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی جب ماہی نے اس کے فون پر ایک ویڈیو سینڈ کی تھی۔ وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد بے مقصد ہی اسے دیکھنے لگی تھی۔ ویڈیو میں ایک بہت بڑا ہال دکھایا گیا تھا، شاید وہ کوئی سیمینار ہال تھا۔ ہال کے اندر بہت سے اسٹوڈنٹس نظر آ رہے تھے۔ دائیں بائیں لمبی قطاریں تھیں جن پر اسٹوڈنٹس اوپر کی جانب بنی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ قطاروں میں کافی فاصلہ تھا۔ درمیان میں ایک اونچی لکڑی کی کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی موٹا سا چشمہ لگائے بیٹھا تھا۔ حنم کے چہرے پر الجھن ابھری تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس چیز کی ویڈیو تھی۔ اچانک بائیں جانب والے اسٹوڈنٹس کی قطار میں ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ مسٹر روحان، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ روحان کے نام پر حنم کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اسلام کی بنیاد ہی وحدانیت ہے۔ اگر اللہ ایک ہے تو اس کے لیے جمع کا صیغہ کیوں؟ قرآن مجید میں جہاں اللہ کلام کرتا ہے وہاں لفظ نحن ہم استعمال کیا گیا ہے، جیسے ہم نے یہ ذکر اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ہم سے مراد کون ہے؟ صرف اللہ یا پھر کوئی بھی اور اس کے ساتھ ہے؟ جیسے میں نے پڑھا کہ قرآن کی آیات کو ایک فرشتہ جبرائیل لے کر آتا تھا، تو کیا ہم سے مراد اللہ اور اس کے فرشتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیا اسلام متعدد دیوتاؤں پر ایمان رکھتا ہے؟ وہ لڑکا یہودی تھا جس نے اپنا نام ایرک بتایا تھا۔ ہال میں اس کے سوال پر تالیوں کی آواز گونج گئی تھی۔ لڑکے کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا، اس نے اسلام کی بنیاد پر ہی سوال اٹھایا تھا۔ اب کیمرے کا رخ گھما تھا، دائیں طرف سے ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا تھا، یقیناً وہ روحان تھا، لیکن یہ کیا، اس کا چہرہ دھندلا تھا، صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ حنم کو بہت الجھن ہوئی تھی، وہ اسے جواب دیتے دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، لیکن انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ اس کی آواز بہت ٹھہری ہوئی اور پرسوز تھی۔ اسلام سختی کے ساتھ توحید کا مذہب ہے۔ یہ توحید پر ایمان رکھتا ہے اور اس بارے میں کوئی مصلحت گوارا نہیں کرتا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ ایک ہے اور اپنی صفات میں بے مثل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اکثر اپنے بارے میں لفظ نحن ہم استعمال کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان ایک سے زیادہ معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اتنا کہنے کے بعد خاموش ہوا تھا۔ شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ متعدد زبانوں میں جمع کے صیغے کی دو قسمیں، ایک عددی جمع کا صیغہ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ زیر بحث چیز تعداد میں ایک سے زیادہ ہے۔ جمع کا دوسرا صیغہ احترام کے لیے بولا جاتا ہے، جیسا کہ انگریزی زبان میں ملکہ انگلستان اپنا ذکر آئی کی جگہ وی کے لفظ سے کرتی ہے۔ یہ انداز تخاطب رائل پلورل یعنی شاہی صیغہ جمع کے الفاظ کے سے معروف ہے۔ بھارت کے سابق وزیر اعظم
راجیو گاندھی ہندی میں کہا کرتے تھے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، گویا ہندی اور اردو میں ہم رائل پلورل ہے۔ اسی طرح عربی میں جب ہم اللہ قرآن میں اپنا ذکر کرتا ہے تو وہ اکثر عربی لفظ استعمال فرماتا ہے۔ یہ لفظ عدد کی جمع کو نہیں بلکہ احترامی جمع کو ظاہر کرتا ہے۔ توحید اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، ایک اور صرف ایک معبود حقیقی کا وجود اور اس کا بے مثل ہونا۔ وہ مضامین ہیں جن کا قرآن مجید میں متعدد بار ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ اخلاص میں ارشاد ہوا، قل ھو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اگر آپ گرامر کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر لفظ کے ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہیں، خاص طور پر عربی زبان میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہ کہہ کر خاموش ہو چکا تھا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا تھا، لیکن اس کا چہرہ ابھی تک بلر تھا۔ ویڈیو ختم ہو گئی تھی جبکہ حنم ابھی تک اس شخص کی باتوں کے اثار میں تھی۔ یہ کون ہے؟ حنم نے ماہی کو میسج کیا تھا، تمہارا شوہر۔ اسمائل کے ساتھ جواب حاضر تھا، لیکن یہ ہے کون؟ دوبارہ پوچھا گیا تھا۔ مجھے تو اسلامک اسکالر لگ رہا ہے، اگر نہیں ہے تو بن جائے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ کون ہے؟ ماہی اسے چڑھا رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ حنم کو اسے دیکھنے کا اشتیاق ہوا تھا۔ یہ تم خود پوچھ لینا۔ تمہارا نکاح ہوا ہے اس سے، میرا تو نہیں۔ ماہی مسکراہٹ ضبط کرتی اسے جواب دے چکی تھی، جبکہ حنم اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ تمہیں اس کی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی آئی ڈی بھیج رہی ہوں، فالو کر سکتی ہو تم اسے؟ کچھ دیر بعد ماہی کا میسج آیا تھا اور ساتھ ہی لنک بھی تھا۔ جبکہ حنم ابھی تک شاک بیٹھی تھی، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو اس نے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا کیا وہ سچ تھا۔ 2 دن کی ذہنی کشمکش اور سوچ بچار کے بعد حنم نے اپنا موبائل اٹھایا تھا۔ آج وہ اتنے سالوں بعد پھر سے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والی تھی۔ اس نے فیس بک پر اینجل کے نام سے آئی ڈی بنائی تھی۔ ماہی کا بھیجا گیا لنک اوپن کیا تھا۔ حنم کو اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس شخص کو دیکھنے جا رہی تھی جس کا اسے بنا دیا گیا تھا۔ اس کا نام لکھا گیا تھا، لیکن نہ جانے کس زبان میں۔ حنم وہ زبان سمجھنے سے قاصر تھی، شاید وہ جرمن زبان تھی۔ البتہ جرمن زبان میں لکھے گئے نام کے نیچے روحان لکھا تھا جو اس کی نشاندہی کر رہا تھا۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا ذی روح بھی ہے جس کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو؟ مجھے اتنی تکلیف دی گئی ہے کہ اب میں اس کا خیال ہی نہیں کرتا۔ جب لوگ ہی اس قسم کے ہیں تو پھر کوئی کر ہی کیا سکتا ہے؟ اگر اس کا خیال کرو تو کام میں خلل پڑتا ہے اور پھر تکلیف پر دل کڑھانے سے وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہی ہے زندگی کا عالم، زندگی ایسے ہی گزرتی ہے۔ میری ماں، حنم کی پسندیدہ کتاب، ماں سے اقتباس لیا گیا جو اس کے اباؤٹ میں لکھا تھا۔ وہ سحر زدہ سی پڑھ رہی تھی۔ حنم کو یاد تھا اس کی وہ کتاب آج بھی ادھوری تھی، وہ مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ شخص شاید مکمل کر چکا تھا۔ وہ اب اس کی فوٹوز دیکھ رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی کسی تصویر میں روحان کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ کچھ بہت دور سے لی گئی تھی، کچھ پیچھے سے اور کچھ سائڈ، کہیں بھی چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ فوٹوز کو چھو کر ویڈیوز دیکھ رہی تھی۔ اس کے لاکھوں فالوورز تھے، جن میں زیادہ تعداد یہودیوں، عیسائیوں اور ملحدوں کی تھی۔ وہ حیران تھی، جس انسان کے اتنے چاہنے والے ہوں اسے میں کہاں یاد رہ سکتی ہوں؟ حنم نے دل میں سوچا تھا۔ اسے اپنا آپ غیر ضروری سا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کی شروع سے لے کر اب تک کافی ویڈیوز دیکھ چکی تھی جو سائنس اور جینیٹکس کے متعلق تھی۔ جتنے اس سے کمنٹس میں سوال پوچھے گئے تھے وہ سب کے جواب پڑھ چکی تھی، اور اس کا دل صدمے کا شکار تھا۔ وہ شخص علم اور معلومات کا چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا تھا۔ بہت خوب، یقین نہیں آتا کہ کسی شخص کے پاس اتنا علم کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اللہ سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ حنم نے کمنٹ کیا تھا۔ کیسی ہو حنم؟ اس کا میسج آیا تھا۔ حنم تو تھک سے رہ گئی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے پہچان لے گا۔ آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ حنم نے کانپتے ہاتھوں سے میسج ٹائپ کیا تھا۔ کمال ہے بھائی، اپنی وائف کو نہیں پہچانوں گا تو کسے پہچانوں گا؟ اس کے الٹے سوال پر حنم کی سٹی گم ہوئی تھی، اور پھر لفظ اپنی وائف پر غور کرنے پر حنم کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار خود کو کسی کے سامنے بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ آپ کی تصویروں میں چہرہ واضح نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ہڑبڑاہٹ میں غلط سوال پوچھ گئی تھی۔ شاید وہ ہنسا ہوگا۔ دیکھنا چاہتی ہو مجھے؟ نہیں، ویسے ہی پوچھا۔ حنم نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ اچھا، مجھے نیند آئی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ روحان کے کچھ کہنے سے پہلے حنم نے میسج کیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ 3 گھنٹے لگاتار اس کی ویڈیوز دیکھتی رہی تھی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ، اپنا خیال رکھنا، نرم سے لہجے میں کہا گیا تھا۔ حنم اس کی نرمی پر دنگ سی رہ گئی تھی۔ یہ ان دونوں کے نکاح کے بعد پہلی بات تھی۔ اس نے اسلام کے متعلق ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کیا تھا، اب وہ اسے دیکھنے والی تھی۔ جانے کیوں اس سے جڑے رہنے کو دل کر رہا تھا۔ ویڈیو میں اس کا چہرہ پھر واضح نہیں تھا۔ یہ ویڈیو اس ہال کی نہیں تھی
جو مائنو سے سینڈ کی تھی یہ کہیں اور تھی۔ میں ایک ہندو ہوں اور میں خدا کو نہیں مانتا۔ ہمارے مذہب میں تقریباً 33 کروڑ خداؤں پر یقین رکھا جاتا ہے۔ کیا آپ مجھے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ خدا ایک ہے؟ ایک ہندو لڑکے کا سوال تھا۔ آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے، میں اس کا جواب دوں گا۔ پہلے بات تو یہ کہ ہندو کسے کہتے ہیں؟ ہندو کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ انڈس کی زمین پر رہنے والوں کو ہندو کہا جاتا ہے۔ جب عربی لوگ اس خطے میں آئے تو انہوں نے جغرافیائی لحاظ سے یہاں کے رہنے والوں کو ہندو پکارا۔ روحان نے بولنا شروع کیا تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں لکھا ہے کہ ہندو لفظ کسی مذہبی کتاب میں استعمال نہیں ہوا۔ اب جو لوگ انڈیا کی سرزمین پر رہتے ہیں انہیں ہندو کہا جاتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ لفظ ایک مذہب کے نام سے جڑ گیا، اس لیے بتوں کی عبادت کرنے والوں کو ہندو کہا جانے لگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نہیں مانتے کہ خدا ایک ہے، بلکہ آپ 33 کروڑ خداؤں پر یقین رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسا ہی ہے، لڑکے نے جواب دیا تھا۔ آپ سے کس نے کہا کہ خداؤں کی تعداد 33 کروڑ ہے؟ روحان نے سوال پوچھا تھا۔ سبھی کہتے ہیں، میں نے پڑھا اور اپنے باپ سے سنا۔ تو آپ نے اپنے باپ سے سنا کہ خداؤں یعنی بھگوانوں کی تعداد 33 کروڑ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ خدا ایک ہے، آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے۔ کیا میں آپ کا دشمن ہوں؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، لڑکا کھسیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مذہب میں بہت سی کتابیں ہیں، جیسے کہ شروتی، مہا بھارت اور رامائن۔ کیا آپ نے شروتی کو پڑھا، جو کہ ہندوؤں کے لحاظ سے سب سے اونچی کتابوں میں سے ہے، جس کا عہدہ بڑا ہے؟ کیا آپ نے اسے غور سے پڑھا؟ لڑکا خاموش تھا۔ اگر آپ سب سے اونچی کتاب شروتی کو پڑھیں، جس کے باب نمبر 1 سیکشن نمبر 2 کی پہلی آیت یعنی ورس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے بنا کسی دوسرے کے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے۔ اسی طرح شویتواری اپنشاد کے باب نمبر 6 کی 9ویں ورس میں لکھا ہے کہ اس خدا سے بڑا کوئی نہیں، اس کے کوئی والدین نہیں۔ اسی طرح اسی کتاب کے باب نمبر 4 کی 19ویں ورس میں لکھا ہے کہ اس خدا کی کوئی تصویر، کوئی پرتما نہیں۔ اسی طرح یجورویدا کے باب 32 اور ورس نمبر 3 میں بھی یہی لکھا ہے کہ اس خدا کی کوئی تصویر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں۔ لڑکے کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو اس کے مذہب کی کتابوں سے حوالے بات کر رہا تھا۔ اسی طرح یجورویدا کے باب 40 میں لکھا ہے کہ وہ لوگ اندھیر کال میں جا رہے ہیں جو لوگ سبوتی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں سبوتی سے مراد غیر فطری چیزیں جیسے آگ، پانی اور ہوا وغیرہ۔ اور اسی طرح دوسری جگہ لکھا ہے کہ وہ لوگ اندھیر کال میں جا رہے ہیں جو لوگ سنبوتی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں سنبوتی سے مراد ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جیسا کہ بت وغیرہ۔ تو میرے بھائی، آپ کی ان کتابوں سے ثابت ہوتا ہے خدا ایک ہی ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے باپ سے اور باقی لوگوں سے سنا کہ خدا 33 کروڑ ہیں۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں تو آپ مان لیں گے؟ نہیں، لڑکے نے جواب دیا تھا۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 2 + 2 5 نہیں بلکہ 4 ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو خدا کا علم نہیں، لوگوں نے جیسا کہا آپ نے مان لیا۔ جب آپ کے باپ نے کہا کہ خدا 33 کروڑ ہیں تو کیا آپ نے حوالہ مانگا کہ ایسا کہاں لکھا ہے؟ خاموشی، گہری خاموشی۔ یقیناً نہیں۔ تو میں نے جتنے بھی حوالے اوپر بیان کیے آپ انہیں لکھ لیں اور جا کر پڑھیں۔ یقیناً ایسا ہی لکھا ہوا ہے، خدا ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ روحان کا لہجہ آخری بات کہتے وقت محبت سے چور ہو چکا تھا۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ خانم کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کو بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ اس کا دل کیا تھا کہ وہ چیخے چلائے اور زور زور سے روئے، دہاڑے مارے۔ اسے کس انسان سے نواز دیا گیا تھا یہ وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ عرصے بعد آج اس نے تہجد کی نماز ادا کی تھی۔ اس نے شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بن مانگی دعا کو یوں قبول کر لیا جائے گا۔ بے شک اس نے ایک اسکالر کی خواہش کی تھی اور وہ پوری ہو چکی تھی۔ اتنے سالوں میں اس کا خدا سے جو فاصلہ بڑھ گیا تھا وہ یکلخت سمٹا تھا۔ خانم کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ کیسے وہ اپنے اللہ کو بھول گئی تھی، کیسے وہ اس سے دور ہو گئی تھی۔ یہ شخص کسی مسیحا کی طرح آیا تھا جس نے خانم کا ہاتھ پکڑ کر اللہ سے ملا دیا تھا جس سے وہ ناراض تھی۔ اور کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ وہ بار بار ایک ہی آیت پڑھ رہی تھی۔ اس کا دل رو رہا تھا۔ اور نیک لوگ تو قسمت والوں کو ملتے ہیں
اسے آج محسوس ہوا تھا وہ کتنی قسمت والی تھی۔ کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ لے لیتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان 5 سالوں میں حنم کی زندگی بھی اتنے موڑ لے چکی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی زندگی میں کون سا موڑ ابدی ہے کون سا نہیں۔ جب سے روحان حیدر اس کی زندگی میں آیا تھا اس نے ہر چیز کو خوبصورت پایا تھا۔ پیرس کی برف اور بارش دونوں میں اسے محبت کی جھلک نظر آئی تھی۔ وہ اس کے لیے ضروری ہوتا جا رہا تھا اور حنم اسے اپنی ضرورت بننے دے رہی تھی۔ ان 5 سالوں میں وہ خود سے، وقت سے، لوگوں سے اور حالات سے اتنا بھاگی تھی کہ اب تھک چکی تھی۔ اسے یاد تھا آج وہ بھی دن جب اس نے روحان حیدر سے پہلی بار فون کال پر بات کی تھی۔ اس کی آواز دل سوز تھی، اس کے بات کرنے میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ کبھی کبھی حنم کو محسوس ہوتا تھا اس کی ٹھہری ہوئی پرسکون آواز کے پیچھے ایک گہری شدت چھپی تھی جو اسے محسوس ہوتی تھی۔ وہ لان میں بیٹھی تھی، ٹھنڈی ہوا میں اڑتے اس کے سنہری بال جو اب پہلے کی نسبت لمبے ہو چکے تھے۔ موسم ابر آلود تھا، بارش آہستہ آہستہ شروع ہوئی اور پھر جلد تھل پیدا کرنے لگی تھی۔ وہ اب لان کی جانب کھلنے والے دروازے میں کھڑی بارش کو تک رہی تھی، لیکن اس کا دھیان موبائل میں لگا ہوا تھا۔ وہ خود اسے فون نہیں کرتی تھی بلکہ شاید وہ ہر لمحہ اس کے فون کا انتظار کرتی تھی۔ اس کی امید بھر آئی تھی۔ موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ حنم نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون اٹھایا تھا۔ بارش انجوائے کر رہی ہو؟ روحان کے سوال پر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ حنم نے حیرانی سے پوچھا۔ پیرس میں بارش ہو رہی ہے جو لگاتار 3 دن تک جاری رہنے والی ہے۔ اب بارش ہو رہی ہے تو یقیناً تم اسے ہی دیکھ رہی ہوگی۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، دنیا کی سب سے خوبصورت بارش کہاں ہوتی ہے؟ پنجاب یونیورسٹی میں، بےساختہ ہی حنم کے منہ سے نکلا تھا۔ اگلے پل وہ زبان دانتوں تلے دبا چکی تھی۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ یوپی کی بارش حسین لگتی تھی لیکن اب نہیں۔ حنم نے اپنی بات کی تصحیح کی۔ ایسا کیوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہاں کی بارش سے بہت ہی خوفناک یادیں جڑی ہیں جو روح کو گھائل کرتی ہیں۔ حنم نے آنکھیں بند ہوتے کہا تھا۔ روحان ایک گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ جو برا ہوا اسے بھول جانا چاہیے۔ ہمیشہ اپنی زندگی میں اچھی چیزوں کا تصور کرو، خوش رہو۔ وہ مسکرایا تھا۔ حنم بھی مسکرا دی تھی۔ اسے ہر چیز خوبصورت لگنے لگی تھی۔ یہ وہ اسے کیسے بتاتی؟ وہ اس شخص کو ہر لمحہ اپنے آس پاس محسوس کرتی تھی، اور محبت تو ایسی ہی ہوتی ہے جو انسان کے کردار سے ہوتی ہے، اور جب محبت ہوتی ہے تو ہر چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ماسٹر مکمل ہو گیا تمہارا؟ جی 1 سال ہونے والا ہے، حنم نے بتایا۔ کس فیلڈ میں مکمل کیا ہے؟ جیولوجی، زمین کی اسٹڈی۔ اچھا تو یہ بتاؤ زمین کی شکل کیا ہے؟ حنم اس کے سوال پر چونک گئی تھی۔ جیو اسفیریکل؟ حنم کا انداز سوالیہ تھا۔ گڈ، لیکن یہ تو سائنس کہتی ہے۔ اللہ نے تو زمین کو بچھا دیا ہے۔ مجھے قرآن سے زمین کی چپٹی ہونے کی نشانیاں ملی ہیں۔ وہ شاید الجھی ہوئی تھی اس لیے پوچھ رہی تھی۔ آیت بتاؤ کس میں زمین کے چپٹی ہونے کا لکھا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ سورۃ نازعات کی آیت نمبر 30 میں لکھا ہے کہ اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا۔ اس آیت سے تو یہی معلوم ہوتا ہے نا کہ زمین چپٹی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ پھر مسکرا دیا تھا۔ اس آیت کے آخر میں جو لفظ وَحْیَا استعمال ہوا ہے یہ عربی کے لفظ دحیہ سے نکلا ہے جس کا مطلب انڈے جیسی شکل، اور یہ انڈا عام انڈا نہیں ہے بلکہ یہ شتر مرغ کا انڈا ہے جو اوپر اور نیچے سے فلیٹ ہوتا ہے۔ حنم سانس روک کے اسے سن رہی تھی۔ زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی، لیکن اس کو ہموار آسمان کی پیدائش کے بعد کیا گیا ہے، اور یہاں اسی حقیقت کا بیان ہے۔ اور ہموار کرنے یا پھیلانے کا مطلب ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے ان کا اہتمام فرمایا۔ مثلاً زمین سے پانی نکالا، اس میں چارہ اور خوراک پیدا کی، پہاڑوں کو میخوں کی طرح مضبوط گاڑ دیا تاکہ زمین نہ ہلے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ زمین چپٹی ہے۔ تقریباً 1579 میں ڈاکٹر فرانسسک نے پہلی زمین کی شکل کے متعلق بتایا تھا۔ انہوں نے اسے اسفیریکل بتایا تھا، جبکہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے زمین کی شکل کے متعلق بتا دیا گیا تھا۔ اب سمجھ آئی؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ حنم نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا تھا۔ اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز جا رہا تھا۔ عرصہ ہوا تھا اس نے قرآن کی آیت پر تدبر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ شخص اسے واپس اسی حنم کے پاس لے جا رہا تھا جو ہر چیز میں لاجک ڈھونڈنے والی تھی۔
وہ تیز تیز قدموں سے پتھر سے بنی سڑک پر آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں اس کی ہڈیوں سے ہوتی ہوئی گزر رہی تھی۔ اس کا بھاری وزنی اونی کوٹ تیز ہوا چلنے کے باعث پیچھے کی جانب اڑ رہا تھا۔ بھاری جن کی ہیلز کی آواز وقفے وقفے سے ابھر رہی تھی۔ تیز تیز چلنے کے باعث وہ ہانپ رہی تھی۔ ہانم باہر گھوم رہی ہو کیا؟ وہ شاید اس کی پھولی آواز سے اندازہ لگا چکا تھا۔ جی، کافی عرصہ پہلے لائبریری سے کچھ کتابیں لی تھیں، انہیں واپس کرنے جا رہی ہوں، ہانم نے بائیں ہاتھ کوٹ کی جیب میں اڑستے ہوئے بتایا۔ اس سڑک پر چلتا ہر شخص جو بول رہا تھا اور سانس لے رہا تھا، ان کے منہ سے دھواں بھاپ کی صورت نکل رہا تھا۔ آج کتابیں واپس کرنا لازمی تھی کیا؟ اور ماہی سے کہہ دیتی، وہ لائبریری چھوڑ دیتی تمہیں۔ وہ فکر مند ہو رہا تھا۔ ہانم کا اسے اپنی فکر کرنا اچھا لگا تھا۔ ماہی کو کچھ کام تھا، وہ صبح ہی چلی گئی تھی۔ میں ویسے تو ٹرین میں آئی ہوں، بس یہ تھوڑا سا فاصلہ تھا جو اب پیدل طے کر رہی ہوں، وہ ہانپتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے نتنوں سے ٹکرا کر ناک کے ذریعے اندر چلی گئی تھی۔ ہانم کو لگاتار 2 چھینکیں آئی تھیں۔ الحمدللہ، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ یرحمکم اللہ، اسے روحان کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ اٹالین ریسٹورینٹ کے سامنے سے گزر رہی تھی جو کہ باہر سے بہت ہی شاندار تھا۔ ہانم نے چلتے چلتے بھی پیچھے مڑ کر اس ریسٹورینٹ کو دیکھا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ کی طرح بہت بھایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ہانم، جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ہم الحمدللہ اور اس کے جواب میں یرحمکم اللہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہانم ایک دم چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ اس نے روحان کے سوال پر غور کیا تھا، لیکن اسے یہ کلمات کہنے کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ جب انسان چھینکتا ہے تو ملی سیکنڈز یعنی پل کے 1000ویں حصے کے لیے انسان کا دل بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم مسلمان چھینک آنے کے بعد الحمدللہ یعنی اللہ تیرا شکر ہے کہتے ہیں، اور دوسرا اس کے جواب میں یرحمکم اللہ کہتا ہے یعنی اللہ تم پر رحم کرے، اور یہی باقی نان مسلم گاڈ بلیس یو کہتے ہیں الحمدللہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے چھینک آنے کے بعد انسان کا دل دوبارہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، اسی لیے شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا انسان اللہ تم پر رحم کرے، اسی لیے کہتا ہے کبھی کبھی چھینکنے کے بعد انسان کافی دیر نارمل نہیں ہو پاتا تو اسے یہ دعا دی جاتی ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہو چکا تھا جبکہ ہانم کے تیز قدموں کو بریک لگی تھی۔ ہر چیز جیسے پس منظر میں چلی گئی تھی۔ وہاں سے گزرتے لوگ ساکت ہوئے تھے۔ وہ سڑک کے درمیان کھڑی اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز سن رہی تھی۔ اس نے اپنے دل کو رکتے اور پھر مسرت سے دھڑکتے پایا تھا۔ اسکارف کے نیچے سے اس کے سنہری بال ایک لٹ کی صورت نکل کر بار بار چہرے کو چھو رہے تھے۔ اس نے ہواؤں کے شور کو سنا تھا، محسوس کیا تھا۔ سرسراتی ہوائیں اس کے اندر سے گزرتی کسی کے نام کی مالا جپ رہی تھی۔ ہانم نے پہلی بار خود کو بے بس محسوس کیا تھا۔ اگر ہم چھینک ہی روک لیں تو پھر تو دل نہیں بند ہوگا نا؟ ہانم نے خود کو نارمل کرنے کے لیے پوچھا تھا۔ تو مسز، جو انسان ایسا کرتا ہے اس کے دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے۔ چھینک بہت زور آور ہوتی ہے، اسے نہیں روکنا چاہیے۔ اف، ڈرائیو تو مت۔ ہانم اس کی بات سن کر جھرجھری سی لے کر رہ گئی تھی۔ روحان اس کی بات سن کر دل کھول کر ہنسا تھا۔ ہانم نے محسوس کیا تھا اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی۔ وہ کبھی چھت پھاڑ کہکا نہیں لگاتا تھا، جانے اس کے مزاج میں اتنی نفاست کہاں سے آئی تھی۔ پیرس کب آ رہے ہیں آپ؟ ہانم نے بات کا رخ بدلا تھا۔ اسے اب سامنے لائبریری نظر آ گئی تھی۔ جب تم بلاؤ گی آ جاؤں گا۔ اس کے جانثار لہجے پر ہانم مسکرا کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر جلدی سے تیاری کر لیں، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، وہ بھی بہت جلد۔ وہ جیسے حکم دے رہی تھی۔ وقت براق کی رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ اسے نہ دن کی خبر ہوتی اور نہ رات کی۔ اسے یاد تھا تو اتنا کہ روحان کی قرآن پاک کی آیت پر کیا گیا تدبر سننا ہوتا تھا۔ وقت بدل رہا تھا، جیسے موسم بدل رہا تھا، اور وہ بھی تو بدل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ لائبریری میں داخل ہوئی تھی، اسے سامنے والے میز پر حشام بیٹھا نظر آیا تھا۔ کتنے مہینوں بعد وہ اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ وہ سیدھا اس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ آپ کی کتابیں؟ ہانم نے کتابوں کو میز پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ حشام نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اذیت ابھری تھی جسے ہانم محسوس نہیں کر پائی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی اللہ کا شکر، میں ٹھیک ہوں۔ آپ گم ہو گئے ہیں شاید۔ مجھے بتایا تھا مائی نے اس دن آپ گھر آئے تھے، تب میں سوئی ہوئی تھی۔ جانتا ہوں۔ پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی تھی۔ ہانم نے محسوس کیا تھا وہ پہلے سے کافی کمزور ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھسی نظر آ رہی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ بے اختیاری میں پوچھ بیٹھی تھی۔ حشام نے ایک شکوہ بھری نظر اس پر ڈالی تھی۔ ہانم کو اب محسوس ہو رہا تھا کہ اسے حشام کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ ابھی تک تو ٹھیک ہوں، زندہ ہوں، وہ زخمی مسکراہٹ لیے کہہ رہا تھا۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، ہانم نے سنجیدہ سے لہجے میں بتایا تھا۔ جانتا ہوں۔ اس کے جواب پر ہانم چونکی تھی۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ماہی نے بتایا تھا۔ حشام ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو، وہ مشکل سے مسکرا پایا تھا۔ شکریہ۔ رخصتی کب ہے؟ اور تم روحان سے ملی ہو کیا؟ نہیں، ابھی نہیں ملی، شاید اگلے مہینے ملے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ اینیورسری پر ملے۔ ہانم مسکرائی تھی۔ حشام پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔
آپ اتنی کتابیں کیوں پڑھتے ہیں، وہ بھی عشق کی داستانیں؟ حنم نے اس کے ہاتھ میں عشق کے 40 چراغ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اچھا لگتا ہے، مجھے داستانیں پڑھنے کا شوق ہے، اور کچھ میرا تعلق انگلش ادب سے ہے، تو شاید اسی لیے۔ حشام نے جس یونیورسٹی سے خود پڑھا وہ اب وہاں انگلش کا پروفیسر تھا۔ اسٹوڈنٹس، خاص طور پر لڑکیاں، اس کی شخصیت کی گرویدہ تھیں۔ چلے ٹھیک ہے، آپ پڑھیے، میں چلتی ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ اٹھی تھی۔ اللہ حافظ۔ حشام کے الفاظ نے حنم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ حشام اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تم میرے ذہن سے اتر جاؤ، میں تمہیں عمر بھر دعا دوں گا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے سراپے کا جائزہ لے رہی تھی۔ سادی سی شلوار قمیض پہنے ہوئی تھی، سنہری بالوں کے آبشار ایک بار پھر سے کمر پر پھیل گئی تھی۔ اس نے اب بال کٹوانے بند کر دیے تھے۔ روحان کو لمبے بال پسند تھے۔ اس کی ذات میں بہت سی تبدیلیاں آئی تھیں۔ وہ پہلے والی حنم بنتی جا رہی تھی۔ وہ پھر سے نکھر گئی تھی۔ جو زردیاں اس کی رنگت میں گھل گئی تھی وہ پھر سے ختم ہو گئی تھی۔ عورت کی خوبصورتی، دلکشی اور نزاکت مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ جتنا اسے خوبصورت کہتا ہے وہ ہوتی جاتی ہے۔ وہ جتنی اس پر توجہ دیتا ہے وہ اتنی ہی نکھرتی جاتی ہے، دلکش ہوتی جاتی ہے۔ اور جب مرد عورت کو نظر اندازی اور بیگانگی کی موت مارتا ہے، عورت کے حسن کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی خوبصورتی جیسے بدصورتی میں بدل جاتی ہے، اس کا حسن مانند پڑ جاتا ہے۔ جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، ویسے ہی مرد کی لاتعلقی، اس کی لاپرواہی عورت کو کھا جاتی ہے۔ وہ گلنے سڑنے لگتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے۔ حنم کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ نکھرتی جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اب اسے اقرار کرنا تھا، جو بہت ہی مشکل مرحلہ تھا۔ شام 5 بجے کے قریب ماہی آفس سے نکلی تھی۔ اس کا آفس 8ویں منزل پر تھا۔ وہ لفٹ میں داخل ہوئی تھی۔ اسے گھر جلدی پہنچنا تھا۔ لفٹ میں اس کے علاوہ ایک اور انسان بھی تھا جو دوسری جانب چہرہ کر کے کھڑا تھا۔ سردیوں میں دن چھوٹے ہونے کے باعث رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ کچھ سیکنڈز ہی گزرے تھے، اسے لفٹ میں داخل ہوئے۔ اچانک وہ لڑکا جو دوسری جانب رخ کر کے کھڑا تھا وہ پلٹا اور ہاتھ میں پکڑی بوتل سے ماہی کے چہرے پر اسپرے کیا تھا۔ ماہی نہ تو اس شخص کو دیکھ پائی تھی اور نہ کچھ سمجھ پائی تھی۔ وہ کچھ ہی پلوں میں بے ہوشی کی دنیا میں جا چکی تھی۔ حشام کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے میز کے دراز سے میڈیسن نکال کر کھائی تھی۔ اس سے پہلے وہ سونے کے لیے لیٹتا اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ کوئی انجانا نمبر تھا۔ حشام نے کچھ سوچتے ہوئے فون اٹھایا تھا۔ اگر اپنی محبوبہ کی زندگی چاہتے ہو تو بنا کوئی چالاکی کیے میرے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ جاؤ، ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا گیا تھا۔ ہیلو، کون؟ شام حیرانی سے بولا تھا، لیکن دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ حشام کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں ابھری تھیں۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال حنم کا آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور سوچتا۔ بب کی آواز سے اس کے موبائل پر MMS آیا تھا۔ وہ ایک ویڈیو تھی، ماہی کی ویڈیو۔ اسے کرسی سے باندھا گیا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، کون ہو تم؟ وہ چلا رہی تھی۔ حشام کا سانس جیسے اٹک سا گیا تھا۔ اس کا دماغ چکرا گیا تھا۔ ایڈریس نیچے لکھا ہوا تھا۔ ماہی کو اغوا کرنے والے نے پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ اسے اکیلے کو اس جگہ پر بلایا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ضیاء جبیل پیرس میں معاشیات پڑھنے آیا تھا۔ خوبرو بجی شخص جو جلد ہی کلاس میں موجود لڑکیوں کی دل کی دھڑکن بن گیا تھا۔ مشرقی مرد ویسے بھی مغربی عورتوں کی شروع سے کمزوری رہے ہیں۔ ایسے میں مارتھا، جو کہ ایک عیسائی لڑکی تھی، وہ ضیاء جبیل پر بری طرح سے دل ہار گئی تھی۔ وہ اسے لیکچر کے دوران، کلاس سے باہر، غرض کے ہر جگہ پر جہاں وہ پایا جاتا تھا فرصت سے دیکھتی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، ذہین تھی اور کلاس کی ٹاپر لڑکی تھی۔ اس کی ضیاء جبیل سے دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی اور اسی وجہ سے پڑھائی متاثر ہونے لگی تھی۔ مارتھا کی بڑھتی ہوئی الفت ضیاء سے چھپی نہیں رہی تھی۔ وہ بھی اس کی انکہی محبت میں گرفتار ہونے لگا تھا۔ مارتھا کی اپنے لیے دیوانگی دیکھ کر وہ کبھی کبھی حیران ہوتا تھا، اور بہت جلد دونوں کی یک طرفہ محبت اقرار کے بعد ایک رشتے میں بن گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور 1 سال بعد دونوں نے شادی کر لی تھی۔ انہی دنوں ضیاء سے پوچھے بغیر گھر والوں نے اس کا رشتہ سیدہ خدیجہ سے کر دیا تھا۔ جب ضیاء نے گھر اپنی پسند اور شادی کا بتایا تو سید جو حویلی میں ایک بھونچال آ گیا تھا۔ اسے مارتھا کو طلاق دینے کا کہا گیا۔ اسے کہا گیا کہ ایک عیسائی لڑکی کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ پریشان رہنے لگا تھا۔ اسے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ وہ بزنس کی دنیا میں بہت آگے جانا چاہتا تھا اور بالآخر اس کا خاندان جیت گیا اور محبت ہار گئی۔ ضیاء جبیل نے مارتھا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب مارتھا نے یہ سنا تو وہ پاگل ہو گئی تھی۔ اس نے ضیاء کی بہت منتیں کی تھی کہ وہ اسے طلاق نہ دے، بھلے چھوڑ کر چلا جائے لیکن کبھی اسے طلاق نہ دے۔ ضیاء جبیل کی سیدہ خدیجہ سے شادی ہو گئی تھی، لیکن وہ اسے وہ محبت نہیں دے پایا تھا جو وہ مارتھا سے کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی وہ آج بھی سید خدیجہ یعنی بھی جان سے غافل تھا۔ اس نے مارتھا کو طلاق نہیں دی تھی،
लेकिन फिर उससे कोई रिश्ता नहीं रखा था। उसने मार्था के अकाउंट में एक बड़ी रकम जमा करवा दी थी जो उनके बेटे यानी जॉर्डन की परवरिश में काम आती। वो वक्त के साथ मार्था को भूला था या नहीं, लेकिन मार्था उसे एक पल के लिए भी नहीं भूल पाई थी। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जब तक जिंदा रही ज़िया जबील से वफा करते गुजारी थी। वो उसके दुख में घुल घुल कर दुनिया से चली गई थी, लेकिन ज़िया को नहीं भूल पाई थी। जॉर्डन ने अपनी माँ को पल पल मरते देखा था और इस चीज़ ने उसे सैयद जबील ख़ानदान से नफ़रत करने पर मजबूर कर दिया था। हशाम इस फ़ोन कॉल के बाद बुरी तरह से परेशान हो गया था। उसे उसका नाम लेकर ख़ास तौर पर बुलाया गया था। वो सोच रहा था कि उसकी पेरिस में तो क्या, कहीं भी किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। फिर कौन था वो जिसने माही को अगवा करके उसे ट्रैप किया था? उसे अपने सर में दर्द की लहर उठती महसूस हुई थी। काफ़ी देर सोच विचार के बाद वो उठा और उस शख्स के दिए गए पते की तरफ गाड़ी बढ़ा दी थी। वो अपनी वजह से माही को नुकसान नहीं पहुँचने दे सकता था। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो जंगली इंसान? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माही चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही थी। वो शख्स को पहचान गई थी जिसने पहले मास्क पहना था चेहरे पर और अब वो उसे उतार कर सुकून से माही के सामने बैठा था। वो जॉर्डन था, एक बॉक्सर जो आम रूटीन में भी किसी से डरता था तो हड्डी पसली तोड़ कर ही सुकून लेता था। एला ने उसकी जंगली नाम का खिताब किया था जो कि काफ़ी हद तक दुरुस्त भी था। चिल्लाओ मत, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से है। जॉर्डन ने गुस्से से जवाब दिया था। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। माही ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की थी। अच्छा तो फिर हशाम जबील भाई है क्या तुम्हारा? जॉर्डन ने छत फाड़ कहका लगाया था। उसकी बात सुनकर माही का चेहरा पक हुआ था। वो हैरत से गुंग उसे देख रही थी। हशाम से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? माही को उस जंगली इंसान से खौफ महसूस हो रहा था। उसे कुछ बैद नहीं था, वो कुछ भी कर सकता था। उसका नाजुक सा दिल कांप रहा था। पता चल जाएगा तुम्हें। जॉर्डन उठकर चला गया था। वो किचन में आया था, फ्रिज से जूस की 2 बोतलें निकाली थी और उन्हें लेकर वापस लाउंज में आया था। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ देर में पहुंच जाएगा यहाँ, वो पुरसकून सा बता रहा था। ठंड में भी माही के चेहरे पर पसीने के कतरे नुमाया थे। जॉर्डन गौर से उसे देख रहा था। माही के होंठ खुश्क हो चुके थे। वो खुश्क होते लबों पर ज़बान फेर रही थी। वो उठकर माही की तरफ बढ़ा था। मुझे यकीन है तुम भागने की कोशिश नहीं करोगी क्योंकि तुम्हारा महबूब इधर ही आ रहा है। मेरी तरफ मत आओ, दूर रहो, माही चिल्लाई थी। जॉर्डन पर कुछ असर नहीं हुआ था। उसने माही के हाथ खोले थे और उसे रस्सियों की कैद से आज़ाद किया था। माही ने आज़ाद होते एक ज़ोरदार थप्पड़ उसे रसीद किया था। जानवर हो तुम, वो चिल्लाई थी। जॉर्डन की आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी। वो जब से माही को यहाँ लाया था उसने माही से कोई बदतमीज़ी और गैर अखलाकी हरकत नहीं की थी और ना उसे मारा था। जॉर्डन ने मुठ्ठियाँ भींचकर खुद पर जब्त किया था। माही एक मजबूत आसाब की मालिक लड़की थी। वो जल्दी से वाक़यात व हादसात से खौफज़दा नहीं होती थी। जैसे जैसे उसके दिमाग से गनूदगी का असर ख़त्म हो रहा था वैसे वैसे उसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। ये पी लो, वो जूस की बोतल कुर्सी के सामने वाले मेज़ पर रखकर वापस अपनी जगह पर जा चुका था। माही हैरत से उस शख्स को देख रही थी जिसके रवैये को वो समझ नहीं पा रही थी। वो अच्छे से जानती थी वो इस जगह से भाग नहीं सकती थी और ऐसी कोशिश करके वो अपने साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती थी। वो गौर से जूस पीते जॉर्डन को देख रही थी जिसके अंदाज में एक इत्मीनान अलबत्ता आंखों में गहरी नफ़रत और गुस्सा था। वो उस शख्स को समझ नहीं पा रही थी। हनी बच्चे, क्या तुम्हारी माही बच्चे से बात हुई? वो अब तक घर नहीं आया, फ़ोन बंद जा रहा है उसका। लूसी माँ परेशान सी हानम के कमरे में दाखिल हुई थी। नहीं लूसी माँ, मेरी कोई बात नहीं हुई, हानम ने जवाब दिया था। लूसी माँ की बात सुनकर वो भी परेशान हो गई थी। पता नहीं कहाँ रह गया है मेरा बच्चा, कभी बिना बताए घर से इतनी देर बाहर नहीं रहता। आप परेशान मत हो लूसी, मैं उसका नंबर मिलाती हूँ, मीटिंग में होगी, आ जाएगी, हानम ने उन्हें तसल्ली दी थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बच्चे, खुदा सब ठीक करे। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, आप परेशान ना हो, आप आराम करें, जाकर मैं करती हूँ कुछ। हानम की बात सुनकर लूसी माँ चली गई थी, लेकिन हानम परेशानी से माही का नंबर मिला रही थी। हशाम जब जॉर्डन के दिए गए पते पर पहुंचा तो काफ़ी रात हो चुकी थी। ये एक सुनसान सा इलाका था, साहिल समंदर के करीब, जहाँ घर एक दूसरे से काफ़ी फासले पर बने हुए थे। वो गाड़ी घर के बाहर खड़ा करके अंदर गया था। गेट खुला था, उसे कोई मसला नहीं हुआ था। उसे अपनी नहीं माही की फ़िक्र हो रही थी। वो वैसे ही लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था, साकित रह गया था। सामने कुर्सी पर माही बैठी थी और सोफ़े पर जॉर्डन, जिसके हाथ में पिस्टल था और उसका रुख हशाम की तरफ था। वेलकम माई ब्रदर, वेलकम। जॉर्डन डिठाई से हंसा था। शाम उसे हैरत से देख रहा था। वो आज से पहले कभी जॉर्डन से नहीं मिला था, वो तो उसका नाम तक नहीं जानता था। शाम, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आप जाइए यहाँ से। माही अपना ज़ब्त खो बैठी, वो बुरी तरह से रो रही थी। यकीनन तुम मुझे नहीं जानते होगे, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें शाम जब भी। लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम मरने से पहले सब जान जाओगे। जॉर्डन की आंखों में गहरी सफाकी थी। आओ बैठो।
جارڈن کے اشارے پر ہشام صوفے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ جارڈن اس سے نفرت کیوں کرتا تھا، اس کی وجہ کیا تھی۔ میں ہوں جارڈن جبیل، ضیاء جبیل کا بیٹا، بدقسمتی سے تمہارا سوتیلا بھائی۔ ہشام کو لگا تھا جیسے گھر کی عمارت اس کے اوپر گر گئی ہو۔ وہ حیرت سے گنگ جارڈن کو دیکھ رہا تھا۔ یقین نہیں تو اپنے باپ سے پوچھ لو، جب سب پتہ چل جائے گا۔ وہ مسکرایا تھا، زخمی مسکراہٹ۔ جارڈن نے اپنے پاس صوفے پر رکھے بڑے سے ڈبے سے کچھ نکالا تھا اور پھر اسے ہشام کی طرف پھینکا تھا۔ یہ دیکھو، دیکھو سب۔ وہ مارتھا اور ضیاء کی تصویریں تھیں، کچھ شادی سے پہلے کی، کچھ بعد کی اور کچھ شادی کی۔ ہشام پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد تھا جسے وہ مشکل سے کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ یہ دیکھو، یہ نکاح نامہ، کورٹ میرج کا۔ جانتے ہو میری ماں مارتھا ساری عمر تمہارے باپ کی بے وفائی کی وجہ سے روتی رہی۔ وہ گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ میں نے باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی کی زندگی گزاری ہے۔ مجھے انتہا کی نفرت ہے تم سب سے، تمہارے خاندان سے۔ جب وہ محبت نبھا نہیں سکتا تھا تو کیوں میری ماں کو برباد کیا؟ آخر کیوں؟ وہ چلایا تھا۔ جارڈن کی آنکھوں میں نمی جبکہ لہجے میں اذیت تھی۔ اس کے چلانے سے ماہی ڈر گئی تھی جبکہ ہشام تو زلزلوں کی زد میں تھا۔ اسے آج پتہ چلا تھا اس کا باپ اس کی بھی جان کو کیوں نظر انداز کرتا تھا۔ جتنی اذیت اس وقت جارڈن کے اندر پھیلی تھی اتنی ہشام کی رگوں میں بھی اتری تھی۔ اس نے اپنے بابا سائیں کی زندگی کا یہ رخ تو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ تمہارے باپ نے مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھینی ہے، میرا واحد سہارا، میری ماں، اور آج میں تمہیں مار کر اپنا بدلہ لوں گا ضیاء جبیل سے۔ بہت پیار کرتا ہے نا وہ تم سے، آج میں اس سے اس کی قیمتی چیز چھینوں گا۔ وہ بہرحم ہوا تھا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے جارڈن، ماہی چلائی تھی۔ بہت پیار کرتے ہو تم دونوں ایک دوسرے سے، ہے نا؟ جارڈن نے ماہی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تھا۔ ہشام نے ماہی کو دیکھا تھا اور پھر نظریں چرا گیا تھا۔ موت جس انسان کا انتظار کر رہی ہو، تم اسے کیا مارو گے جارڈن؟ ہشام بولا تو اس کے لہجے میں صدیوں کی تھکن تھی۔ جارڈن نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اور میں ماہی سے محبت نہیں کرتا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اسے جانے دو، اس کا کوئی قصور نہیں۔ میرا خاندان تمہارا گنہگار ہے، ماہی کا نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم کہو گے اور میں مان لوں گا؟ جارڈن نے کہکا لگایا تھا۔ بہت بار تم دونوں کے ایک ساتھ دیکھا، تم ماہی کے گھر بھی آتے جاتے رہے ہو۔ مجھے بیوقوف سمجھا ہے؟ غصہ انسان سے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ اگر تم غور کرتے تو جان لیتے۔ میں یہاں تم دونوں کی بکواس ہرگز نہیں سننے والا۔ تم تو مرو گے ہشام جبیل، تم مرو گے تبھی مجھے سکون ملے گا۔ اس نے پسٹل کا رخ ہشام کی طرف کیا تھا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ماہی ہشام کی طرف لپکی تھی۔ جارڈن نے ٹریگر پر انگلی رکھی تھی۔ نہیں جارڈن، تم ایسا نہیں کرو گے۔ ماہی رو دی تھی۔ وہ ہشام کے آگے کھڑی تھی۔ ماہی کو ہشام کے لیے تڑپتا دیکھ کر ایک بار پھر جارڈن کے اندر اذیت پھیلی تھی۔ موت تو برحق ہے ماہی، اگر اسی طرح لکھی ہے تو اسی طرح صحیح۔ ہشام نے ماہی کا بازو پکڑ کر اسے سائڈ پر کیا تھا اور خود چلتا جارڈن کے سامنے آیا تھا۔ اگر میری موت سے میرے باپ کا گناہ جو کہ انہوں نے مجبوری میں کیا مٹ جائے گا اور تمہاری تکلیف کم ہو جائے گی، مارتھا ماں کی روح کو سکون مل جائے گا، تو مار دو مجھے۔ ہشام کا لہجہ حتمی تھا۔ جارڈن نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ہشام نے اس کی ماں کو ماں کہا تھا۔ وہ رشتوں کو خود سے بڑھ کر عزت دینے والا شخص ہے۔ ایک پل کے لیے جارڈن کا دل بدلا تھا، دوسرے پل اس نے پسٹل کو ہشام کی پیشانی پر رکھا تھا۔ نہیں جارڈن، پلیز معاف کر دو، ہشام کو کچھ مت کہنا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہمیں جانے دو، ہشام کو کچھ مت کہو۔ ہشام میری زندگی، تم کہو تو میں تمہارے پاؤں پکڑ لیتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اس کے پاؤں کی طرف جھکی تھی۔ اور کوئی اپنی محبت کے لیے یوں نہ رویا ہوگا۔ جارڈن اسے اپنے پاؤں کی طرف جھکتا دیکھ کر تڑپ کر پیچھے ہوا تھا۔ اسے روتے ہوئے ماہی میں مارتھا نظر آ رہی تھی۔ وہ جب بھی اپنے باپ کو مارنے کی بات کرتا تھا مارتھا ایسے ہی روتی تھی۔ وہ اسے کہتی تھی نفرت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، محبت کرنا سیکھو، لیکن سارے رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی اسے محبت نہیں ملی تھی۔ جتنی محبت ماہی ہشام سے کرتی تھی اتنی ہی مارتھا ضیاء سے کرتی تھی۔ ماہی تم رو مت، یہاں سے تمہیں محفوظ تمہارے گھر پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ ہشام نے پہلی بار اسے تم کہہ کر بلایا تھا۔ مجھے امید ہے کہ مجھے مارنے کے بعد تم ماہی کو صحیح سلامت اس کے گھر پہنچاؤ گی۔ ہشام کے الفاظ پر ماہی تڑپ اٹھی تھی۔ نہیں جارڈن، پلیز جانے دو ہمیں، تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ ہے۔ اور جارڈن کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ وہ ہشام کو مار کر ایک اور مارتھا کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ کبھی اپنی زندگی میں کمزور نہیں پڑا۔ مارتھا کے سامنے کمزور پڑتا تھا، اپنی ماں کے سامنے، اور آج پہلی بار وہ کسی اور عورت کے سامنے کمزور پڑا تھا، ماہی کے سامنے۔ اس کے آنسو ماہی کو تکلیف دے رہے تھے۔ اس نے تو ماہی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اس نے اپنے دل کو کرلاتے ہوئے پایا تھا۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں یہاں اکیلے نہیں رہنا چاہیے جارڈن، تمہیں بابا سائیں سے ملنا چاہیے، ہشام نے کہا تھا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، وہ چلایا تھا۔ چلیں ہشام، ماہی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس گھر سے نکل آئے تھے۔
سارے راستے وہ گاڑی میں روتی آئی تھی. شام اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے ماہی کو چپ کروائے. بے شک آج اسے بھی بہت بڑا جھٹکا لگا تھا. اس کا اپنا دماغ سن ہو کر رہ گیا تھا. لیکن ماہین پلیز چپ ہو جائیے, مت روئیے, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, میری وجہ سے سب ہوا. معذرت کر رہا تھا. ماہی کو اس کا ماہین کہنا بہت اچھا لگا تھا. کوئی اور موقع ہوتا تو یقیناً وہ بہت خوش ہوتی, لیکن اس وقت وہ لوگ موت کے منہ سے آئے تھے. اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی حشام. میں تھک گئی ہوں خود سے لڑتے لڑتے, مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے. وہ رو دی تھی. شام کو بہت افسوس ہوا تھا. وہ نازک سی ماہی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا. اس کے گھر والے ماہی کے لیے کبھی نہ مانتے, اور اگر مان بھی جاتے تو اس کا حال مارتھا جیسا ہوتا, اور وہ ماہی کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا, خاص کر اب جب بے جان نے اس کا رشتہ سارا سے پکا کر دیا تھا. وہ بہت بری طرح سے پھنسا ہوا تھا. شام نے دائیں ہاتھ کی انگلیاں اور انگوٹھے کی مدد سے اپنے سر کو سلایا تھا. ایسا کچھ ہوا تو نہیں نا, پلیز اب آپ رونا بند کریں, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, شام نے مشکل سے کہا تھا. ماہی نے چونک کر اسے دیکھا تھا اور پھر رونا بند کر دیا تھا. گاڑی میں خاموشی چھا گئی تھی. مجھے اچھا لگا جان کر کہ میرا ایک بھائی بھی ہے, کاش وہ بھی مجھے قبول کر لے. شام نے پہلی بار ماہی کے سامنے اپنے دل کی کوئی بات کی تھی. آپ اتنے اچھے کیوں ہیں شام, کیوں؟ ماہی کو ایک بار پھر سے رونا آیا تھا. دنیا کا ہر انسان اچھا ہوتا ہے ماہین, بس فرق یہ کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم میں اس کے علاوہ کسی اور کی اچھائی نظر نہیں آتی. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا. ماہی بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی. کہاں تھی تم؟ ہم کب سے پریشان ہو رہے ہیں. جیسے ہی ماہی گھر میں داخل ہوئی تھی اللہ اس پر بگڑی تھی. لاؤنج میں حلیمہ بھی, لوسی مائلہ اور حنم پریشانی سے اس کے انتظار کر رہی تھی. میں شام کے ساتھ تھی, ماہی نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا. رونے کے باعث اس کی آنکھیں سوجن کا شکار ہو گئی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کسی کو پتہ چلے. وہ تو ٹھیک ہے لیکن بتا دینا چاہیے تھا نا, ہم سب اتنا پریشان ہو گئے تھے, حنم نے فکر مندی سے کہا تھا. موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی اس لیے موبائل بند تھا. مجھے نیند آئی ہے, میں سونے جا رہی ہوں, ماہی اسپاٹ لہجے میں کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی, جبکہ وہ سب اسے حیرت سے جاتا دیکھ رہی تھی. شکر ہے ماہی بچہ ٹھیک ہے, سب اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ, رات بہت ہو گیا ہے. لوسی ماں کے کہنے پر ایلا اور حنم اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی. 18 جنوری آج کی صبح پیرس کی سب سے حسین ترین صبح تھی, خاص طور پر حنم کے لیے. آج وہ اپنے روحان سے ملنے والی تھی. آج ان کی شادی کی پہلی اینیورسری تھی. وہ صبح 6 بجے کی فلائٹ سے پیرس پہنچنے والا تھا اور حنم اس کا استقبال کرنے والی تھی. اس نے ایک خوبصورت سی جگہ پر جہاں لوگوں کا ہجوم کم ہوتا تھا روحان کا ویلکم کرنا تھا. سفید برف سے بچھی قالین پر گول میز کے گرد 2 خوبصورت کرسیاں رکھے, برف کے قالین پر سرخ گلاب بچھائے. اس نے اس جگہ کو تجسماتی بنا دیا تھا. وہ خود بھی سرخ و سفید رنگ کی میکسی پہنے ہوئے تھی. سفید رنگ کا اونی کوٹ جس سے اس کا نازک وجود چھپا ہوا تھا, وہ ایک گڑیا لگ رہی تھی. سر پر خوبصورتی سے حجاب کیا گیا تھا. اسے حسین اس کی خوبصورتی اور مسکراہٹ بنا رہی تھی. وہ آج خوش تھی, انتہا کی خوش. اسے ہر چیز مسکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. اس کے سامنے میز پر چائے اور ناشتے کا سامان رکھا تھا. روحان نے سیدھا ایئرپورٹ یہاں آنا تھا. وہ دونوں ناشتہ ایک ساتھ کرنے والے تھے. احساس محبت کا میری ذات پہ رکھ دو, تم ایسا کرو, ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دو. معلوم ہے دھڑکن کا تقاضا بھی ہے, لیکن یہ بات کسی خاص ملاقات پہ رکھ دو. یوں پیار سے ملنا بھی مناسب نہیں لگتا. یہ خواب کا قصہ ہے, اسے رات پہ رکھ دو. اظہار ضروری ہے تو پھر کہہ دو زباں سے, یہ دل کی کہانی ہے, روایات پہ رکھ دو. یہ پیار کی خوشبو میں نیا رنگ بھرے گا. ایک پھول اٹھا کر میرے جذبات پہ رکھ دو. ہر وقت تمہارے ہی تصور میں رہوں میں, جادو سا کوئی میرے خیالات پہ رکھ دو. ایک میں کہ میرے شہر میں بارش نہیں ہوتی, ایک تم کے ملاقات کو برسات پہ رکھ دو. مانو گی سحر تب ہی کہ جب بات بنے گی, اس بار میری جیت میری مات میں رکھ دو. اس نے خوبصورت الفاظ کو میز پر رکھی خوبصورت سی نوٹ پیڈ پر لکھا تھا, جس پر اس نے آج کا دن, تاریخ اور وقت لکھا تھا. یہاں کہیں کہیں پر اسے لوگ نظر آ رہے تھے جو یقیناً کپل تھے اور ناشتے کے گھر سے آئے تھے. یہ ایک اوپن ریسٹورنٹ تھا جسے آئس ریسٹورنٹ کا نام دیا گیا تھا. وجہ یہاں کی سفیدی تھی. ایک تو صرف ایک دو طرف پر بنا تھا اور دوسرا یہاں ہر چیز کرسٹل کے برتنوں میں پیش کی جاتی تھی. حنم نے اپنا میز سب سے الگ اور دور بک کروایا تھا. حنم نے موبائل میں وقت دیکھا تھا, 8 بج چکے تھے, وہ پہنچنے والا تھا. حنم نے اپنے دل کو بہت تیزی سے دھڑکتے پایا تھا.
گڈ مارننگ مسز ہانم روحان، وہیں سحر انگیز آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ہانم کو اپنا سانس اٹکتا محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور پلٹ کر دیکھا تھا۔ یقیناً وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، لیکن جیسے ہی ہانم کی نظر روحان کے چہرے پر پڑی تھی، اس کا اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے خود کو پیرس کی برف میں دفن ہوتا محسوس کیا تھا۔ میری دعا ہے کہ جس دن ہر ذی روح کو زندہ کیا جائے گا اور مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، ہمارا اس دن بھی سامنا نہ ہو۔ اس نے کتنی شدت سے دعا کی تھی، اور آج 6 سال بعد وہ شخص اس کے سامنے کھڑا تھا، زندہ صحیح سلامت، جسے اس نے 5 سال پہلے مرا ہوا تصور کر لیا تھا۔ ہانم کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں روحان بن حیدر جبیل، وہ مسکرا کر کہتا ہانم کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں، ہانم کے چہرے پر بے یقینی سے پھیلی تھی۔ ہانم میری بات سنو۔ وہ شاید اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ وہ ایک قدم اور اس کی طرف بڑھا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ! ہانم چلانا چاہتی تھی، لیکن آواز جیسے دم توڑ گئی تھی۔ وہ الٹے قدموں برف پر چل رہی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، وہ بڑبڑا رہی تھی، اور پھر وہ پلٹی۔ اس نے وہاں سے بھاگ جانے میں عافیت جانی تھی۔ وہ اس شخص سے دور چلی جانا چاہتی تھی۔ وہ بھاگ رہی تھی، فاصلہ بڑھ رہا تھا۔ سفید برف پر اس کے جوتوں کے نشان واضح تھے۔ کچھ دیر بعد روحان کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ وہ جانتا تھا ہانم کا ریاکشن کچھ ایسا ہی ہوگا۔ جیسے ہی وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا، ہانم کے پیچھے بھاگا تھا۔ ہانم رک جاؤ، میری بات سنو، پلیز رک جاؤ، اسے خود کو چلاتے پایا تھا۔ ہانم اب شہر میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ اندھوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ اس نے اپنے دماغ کو سن پایا تھا، اور اسی پاگلوں والی حالت میں وہ دائیں طرف سے آتی ایک تیز رفتار سائیکل سے ٹکرا گئی تھی، اور جسے ایک 17 سال کا لڑکا چلا رہا تھا۔ وہ نیچے گری تھی۔ ہانم نے اپنے دماغ کو گھومتا پایا تھا، اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، اور ایسا ہی اندھیرا روحان کو اپنی زندگی میں چھاتا محسوس ہوا تھا جب اس نے ہانم کو سڑک پر گرے پایا تھا، اور اس کی پیشانی سے خون نکل رہا تھا۔ ہانم! وہ پوری قوت سے چلایا تھا، اور پھر تڑپ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ کبھی کبھی انجانے کی گئی غلطیاں انسان کی زندگی کا ناصور بن جاتی ہیں، جنہیں نہ کبھی بھلایا جاتا اور نہ کبھی ان کی معافی دی جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی اس کے ساتھ بھی ہونے جا رہا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر نیم دراز اپنی اس کائنات کو دیکھ رہا تھا جس کے لیے وہ سالوں تڑپا تھا۔ کوئی اس کی تڑپ سے واقف نہیں تھا۔ اس نے بھی اندھیروں کی زندگی گزاری تھی۔ ہانم کی پیشانی پر چوٹ لگنے کے باعث گہرا زخم ہو گیا تھا، جس سے خون نکلا تھا، اور کسی گہرے صدمے کی وجہ سے وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں کمرے کے باہر رکھے انتظار گاہ میں رکھے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ سب اس کی غلطی تھی، اسے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سید روحان بن حیدر جبیل، جس نے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف اٹھائی تھی، وہ آرجے تھا۔ آرجے سے روحان جبیل کا سفر اس رات شروع ہوا تھا جس رات اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور سب نے اسے مرا ہوا سمجھ لیا تھا۔ ماما، کہاں ہیں آپ؟ وہ تیز روشنی میں سرنگ کے اندر بھاگ رہا تھا۔ سرنگ کے دوسرے کنارے پر اسے اپنی ماں نظر آئی تھی، سیدہ عائشہ جبیل۔ وہ تڑپ کر اپنی ماں کی طرف بڑھا تھا۔ روحان بیٹا، آ گئے تم؟ عائشہ جبیل اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اس کی ماں اور اس کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا کہ روحان ایک اندیکھی دیوار سے ٹکرایا تھا جو ان راستے میں ان دونوں کے درمیان حائل تھی۔ ماما، مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ وہ رو رہا تھا۔ وہ شیشے کی دیوار تھی۔ اس دیوار کے اس پار اسے اپنی ماں مسکراتی نظر آ رہی تھی۔ واپس چلے جاؤ روحان، تمہارا وقت نہیں ہوا مجھ سے ملنے کا، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ نہیں ماما، مجھے آپ کے پاس آنا ہے، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ وہ 10 سال کا بچہ رو رہا تھا۔ جاؤ روحان، واپس جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں بنی۔ جاؤ، تمہیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ تم تو میرے پیارے روحان ہو، میرے پیارے بیٹے، جاؤ اب۔ اچانک سرنگ میں اندھیرا پھیلنا شروع ہوا تھا۔ روشنی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی۔ اس کی ماں کی شبیہ دھندلی ہوتی جا رہی تھی۔ ماما، مت جائیے، وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ اسے مدھم سی روشنی میں آخری بار اپنی ماں مسکراتی نظر آئی تھی، اور پھر ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ جسم میں اٹھتی تکلیف کے باعث آرزے کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو زمین پر گرے پایا تھا۔ اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ یہ معجزہ تھا یا کچھ اور؟ جس وقت ٹرک نے اس کی گاڑی کو اڑایا تھا، وہ اس سے نکل گیا تھا۔ ٹرک کی کچھ اپنی لائٹس بند تھیں۔ اندر بیٹھے لوگ اسے دیکھ نہیں پائے تھے، اور سڑک کے بائیں طرف بنے اس جنگل میں گرا تھا جو نیچے گہرائی پر تھا۔ وہ مشکل سے کراتا ہوا زمین سے اٹھا تھا۔ رات ہونے کی وجہ سے اسے ہر چیز دھندلی نظر آ رہی تھی۔ آرجے نے اپنی آنکھوں کو مسل کر دیکھا تھا۔ اسے کچھ فاصلے پر اونچائی پر سڑک نظر آئی تھی۔ وہ لنگڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ شاید اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ جتنی زور سے سڑک پر اور پھر نیچے گرا تھا، یقیناً جسم کی بہت سی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں گی۔ اسے اپنی گردن پر گہرا سیال مایہ بہتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خون تھا جو اس کے سر سے نکل رہا تھا۔ وہ مشکل سے سڑک تک آیا تھا اور اپنی جلتی ہوئی گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ آرجے کو اپنی ٹانگوں کی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہو رہا تھا، اور پھر وہ سڑک پر ڈھہ گیا تھا۔
گاڑی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ گاڑی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ لگتا ہے بچوں کو نیند نہیں آئی آج، ڈاکٹر باسط احمد نے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی اپنی بیوی سے کہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آگے دیکھیے، اچانک مقدس یعنی ڈاکٹر باسط کی بیوی چلائی تھی۔ ڈاکٹر باسط نے گاڑی کو بریک لگایا تو انہیں سڑک کے درمیان کوئی انسان پڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی سے باہر نکلے تھے اور پھر آر جے کی طرف بڑھے تھے۔ موبائل کی روشنی میں انہوں نے آر جے کو دیکھا تھا جو بہت ہی زخمی حالت میں تھا۔ جیسے ہی روشنی آر جے کے چہرے پر پڑی تھی، ڈاکٹر باسط کی بیوی مقدس اچھلی تھی، اسے کرنٹ لگا تھا۔ وہ شخص اس کا محسن تھا جو موت و حیات کی کشمکش میں پڑا تھا۔ یہ زندہ ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ڈاکٹر باسط بولے تھے۔ یہ میرے محسن ہے باسط صاحب، ہمیں ہر حال میں انہیں بچانا چاہیے۔ اور پھر وہ دونوں میاں بیوی اسے اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گئے تھے بنا یہ جانے کہ وہ کون تھا، کہاں سے تھا۔ ڈاکٹر باسط احمد شہر کی ایک معزز شخصیت تھے۔ وہ نہ صرف پاکستان کی بلکہ باہر کی دنیا میں بھی جانے جاتے تھے۔ وہ ایمبریولوجی کے میدان میں ماہر ہونے کے ساتھ ایک انٹرنیشنل اسلامک اسکالر تھے۔ دنیا بھر کے مسلمان ان سے واقف تھے۔ عمر 55 سے 60 سال تھی۔ کسی زمانے میں لندن ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے گئے تھے۔ دل ایسا پلٹا کہ اسلامی دنیا میں ایک بڑا نام کما لیا۔ ان کی بیوی مقدس ایک 32 سالہ عورت تھی جس سے انہوں نے دوسری شادی کی تھی۔ اس رات وہ آر جے کو اٹھا کر اپنے ہاسپٹل لائے تھے جس کا نام النور تھا۔ آر جے کی حالت بہت خراب تھی، اس کے بچنے کی امید بہت کم تھی، پھر بھی ڈاکٹرز نے اپنی کوشش جاری رکھی تھی۔ اس کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی۔ 3 دن بعد آر جے کو ہوش آیا تو اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی تھی۔ اسے محسوس ہوا تھا کمرے میں اندھیرا تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر نرس ڈاکٹر کو بلانے بھاگی تھی۔ وہ شاید موبائل پر کوئی خبر سن رہی تھی جسے وہ ہڑبڑاہٹ میں اس کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ موبائل پر اینکر کسی کے مرنے کی خبر دے رہا تھا۔ ملک کا مشہور اور سب سے کے دلوں میں دھڑکنے والا سنگر آر جے ایک حادثے میں جاں بحق ہو چکا تھا۔ آر جے کو اپنا سانس اٹکتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ زندہ تھا، کیا کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ میں زندہ ہوں، وہ چلایا تھا۔ یہاں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ وہ چیخ رہا تھا۔ اسے اپنے جسم کے ہر جوڑ سے درد کی ایک لہر اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہاں تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ یہاں اندھیرا کیوں ہے؟ کوئی ہے یہاں؟ وہ پوچھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد چیزوں کو ہاتھ سے ٹٹول رہا تھا۔ ہاتھ پر لگی ڈرپ سے وہ جان چکا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں تھا، لیکن اس کے کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں تھا؟ ڈاکٹر باسط اس کے کمرے میں دروازے میں ابھرے تھے۔ وہ حیرت سے پٹیوں میں جکڑے آر جے کو دیکھ رہے تھے جس کے سر اور منہ پر بھی پٹیاں لگی تھی۔ کمرے میں بہت تیز نہ صحیح لیکن اچھی خاصی روشنی تھی، پھر اسے کیوں اندھیرا محسوس ہو رہا تھا؟ مجھے لگتا ہے ڈاکٹر مریض کے سر پر پیچھے کی جانب چوٹ کے لگنے کے باعث شاید وہ اپنی بینائی کھو چکے ہیں، ایک دوسرے ڈاکٹر نے ڈاکٹر باسط سے کہا تھا جو افسوس سے سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ جب آر جے کو ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ وہ اپنی بینائی کھو چکا ہے تو اسے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ذہنی انداز میں چلایا تھا۔ وہ تو سکیننگ آئیز رکھتا تھا، ایسے کیسے وہ اندھا ہو سکتا تھا؟ جب وہ اپنی اس محرومی پر چلاتا تھا تو اسے دماغ سے درد کی ٹھیسیں اڑتی محسوس ہوتی تھی۔ تھوڑا سا اٹھ کر ہلنے جلنے کی کوشش کرتا تھا تو جسم لرز جاتا تھا۔ میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اندھا نہیں ہو سکتا، وہ چلاتے چلاتے رونے لگ جاتا تھا۔ وہ آر جے جو لاکھوں دلوں کی دھڑکن تھا، وہ ہاسپٹل میں گمنام پڑا تھا، کسی کو اس کی خبر تک نہیں تھی۔ آر جے کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہوتا تھا، جانے کتنے دن ہو گئے تھے وہ اپنے چاروں طرف اندھیرا دیکھ رہا تھا، اور اندھیروں میں جینا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ سیدوں کی حویلی میں قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ شام پاکستان آ گیا تھا۔ آر جے کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر پولیس والوں کو اس کا موبائل اور والیٹ ملا تھا جس سے اس کی گاڑی کی شناخت ہوئی تھی۔ پولیس والوں کو اس کی باڈی نہیں ملی تھی، اس کے مطابق اسے جلا دیا گیا تھا گاڑی کے ساتھ ہی۔ شام تو پاگل ہونے کو ہو گیا تھا۔ آر جے نہیں مر سکتا، ضرور اسے کسی نے کڈنیپ کیا، وہ جان بوجھ کر گاڑی جلا گئے ہیں، وہ نہیں مر سکتا۔ مجھے میرا بھائی چاہیے، میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو۔ اپنی زندگی میں پہلی بار اپنا ٹیمپر لوز کیا تھا۔ پولیس چھان بین میں لگی ہوئی تھی لیکن کہیں سے بھی اس کی خبر نہیں آئی تھی۔ سنسان علاقہ تھا، وہ آس پاس جو علاقے تھے وہاں پتہ گیا تھا لیکن کہیں سے بھی اس کی خبر نہیں ملی تھی۔ جب مکی کو پتہ چلا تھا وہ بھی بہت رویا تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی، لیکن شام کو یقین تھا آر جے مر نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر باسط احمد کی بیوی مقدس آر جے کو ملنے ہاسپٹل آئی تھی، لیکن اس کی پاگلوں جیسی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کمرے کے باہر کھڑے ہو کر وہ اسے کھڑکی سے دیکھ رہی تھی جو بے سود بستر پر پڑا تھا۔ اس کے جسم کی کافی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں جو رفتہ رفتہ ٹھیک ہو رہی تھی۔ اسے 1 مہینہ ہو گیا تھا اس ہاسپٹل میں آئے ہوئے۔ وہ بس ایک ہی بات بار بار دہراتا تھا، میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اندھا نہیں ہو سکتا، تم لوگ مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ۔ وہ پاگلوں کی طرح چلاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے جسمانی زخم منمل ہو رہے تھے لیکن اس اندھیرے نے اس کی روح میں زخم کیے تھے۔ اندھیرا
اس کی روم میں پنجے گاڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ مسز مقدس باسط نم آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے آج بھی وہ رات یاد تھی جب وہ پیٹ بھرنے کے لیے جسم فروشی کرتی تھی، اور ایک ایسی ہی رات میں وہ مکی اور آرجے سے ملی تھی۔ مکی نے اسے گاڑی کے اندر بٹھایا تھا، لیکن آرجے نے اسے پیسے دے کر باہر نکال دیا تھا۔ وہ حیران رہ گئی تھی، اور اس روز وہ بہت روئی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بھوکی مر جائے گی، لیکن یہ گناہ دوبارہ نہیں کرے گی۔ پھر اس نے کام کرنے کی بہت کوشش کی۔ لوگوں کے گھروں میں جاتی تو وہاں کے مرد اسے ہوس بھری نظروں سے تکتے تھے۔ کتنے ہی گھروں سے وہ بنا پیسے لیے کام چھوڑائی تھی، کیونکہ وہ گناہوں کی دلدل میں مزید دھنسنا نہیں چاہتی تھی۔ اور ایک ایسے ہی دن وہ ڈاکٹر باسط احمد، جو پاکستان میں مولانا کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، اس کے جلسے میں پہنچ گئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر سے سوال کیا تھا کہ اس پر اور اس کے بچوں پر خودکشی حلال ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر باسط اس کی بات سن کر کانپ اٹھے تھے، اور پھر اس کی زندگی کے حالات جان کر انہوں نے مقدس سے نہ صرف شادی کی تھی بلکہ اس کے بچوں کو بھی اپنایا تھا۔ مقدس اسے اپنی خوش قسمتی بختی سمجھ رہی تھی۔ زندگی زخمی حالت میں آرجے انہیں ملا تھا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر دل بہت دکھتا تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ آرجے کے جسم کے گھاؤ کافی حد تک بھر چکے تھے۔ اب اس کی چلانے میں بھی کمی آ گئی تھی۔ ڈاکٹر باسط نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ جیسے ہی جسمانی طور پر ٹھیک ہوگا، اس کی آنکھوں کو آپریشن کیا جائے گا، وہ مکمل ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ خاموش رہا تھا۔ اب خاموشی نے اس پر غلبہ پا لیا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ کائنات کسی ایسی ذات کے ہاتھ میں ہے، جب تک وہ نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا دل روتا تھا، آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، لیکن وہ کس کو سناتا؟ جب اس سے اس کی فیملی کے متعلق پوچھا گیا تو وہ خاموش رہا تھا، اور اس نے کہہ دیا تھا کہ اس کا کوئی نہیں تھا۔ اسے حیرت ہوتی تھی، کوئی اس کی تلاش میں نہیں نکلا تھا، سب اسے بھول گئے تھے۔ وہ جن سے بات کرنے کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا آرجے کے پاس، آج ان سے دوری پر وہ تڑپ رہا تھا، لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا یہ مکافات عمل تھا۔ اس نے حانم کو اندھیروں کی زندگی میں دھکیل دیا تھا، اور پھر اس سے اس کی بینائی چھین لی گئی تھی۔ اس نے حانم کو سب سے دور کر دیا تھا، اور آج وہ خود سب سے دور تھا۔ ڈاکٹر باسط اور مقدس اسے اپنے گھر لے آئے تھے۔ آرجے کے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر لگ چکی تھی۔ اسے اس اندھیری زندگی میں ہر طرف خدا کی ذات محسوس ہوتی تھی۔ وہ آرجے کتنا بھاگا تھا، لیکن وہ ایک عام سی لڑکی کو نہیں ڈھونڈ پایا تھا۔ وہ آرجے جسے اپنے وجود پر گھمنڈ تھا، آج وہ تاریخیوں کی نظر تھا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مقدس نے اسے سب بتا دیا تھا کہ وہ کون تھی۔ وہ آرجے کو اپنا منہ بولا بھائی مانتی تھی۔ سب جاننے کے بعد بھی اس کے ہونٹوں سے ایک لفظ نہیں نکلا تھا۔ اس اندھیرے کی زندگی سے تو موت اچھی تھی، وہ محسوس کرتا تھا۔ ڈاکٹر باسط نے خاص اس کی دیکھ بھال کے لیے ملازم رکھے تھے، جو اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے تھے۔ وہ اتنا بے بس اور لاچار ہو چکا تھا کہ اپنے ہاتھ سے پانی تک بھی نہیں لے کر پی سکتا تھا۔ ڈاکٹر باسط کے گھر میں زیادہ تر قرآن پاک کی تلاوت لگی ہوتی تھی، یا پھر ان کے جلسوں کی ریکارڈڈ ویڈیو جو مقدس بہت اشتیاق سے سنتی تھی۔ انسان چاہے جتنے مرضی گناہ کر لے، اسے اللہ نے آزاد چھوڑا ہوا ہے، لیکن جب اللہ رسی کھینچتا ہے تو انسان تڑپ بھی نہیں پاتا۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کلمہ گو مرتے ہیں، جنہیں اللہ معافی کا موقع دیتا ہے۔ آج بھی وقت ہے، توبہ کر لو کہ جب میرا رب پکڑنے پر آتا ہے تو کچھ کام نہیں آتا۔ بے شک میرے رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔ جب آرجے ان کی باتیں، ان کے بیانات سنتا تھا، اسے خدا کی ذات کا احساس ہوتا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ کچھ نہیں تھا، اللہ ہی سب کچھ تھا، ہے اور رہے گا۔ ڈاکٹر باسط کی آواز میں تاثیر تھی۔ وہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دینے کی صلاحیت رکھتے تھے، شاید اسی لیے اللہ نے آرجے کی ذمہ داری انہیں سونپی تھی۔ میاں، اب تو تم کافی حد تک ٹھیک ہو چکے ہو، چاہو تو بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہو۔ اس رات ڈاکٹر باسط اس کے پاس تشریف لائے تھے۔ ان کی بات سن کر آرجے چونکا تھا۔ اس نے ڈاکٹر باسط کو نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ کہہ سکتا تھا کہ وہ شخص دیکھنے میں بھی بہت باروب ہوگا۔ نماز کا سن کر اسے وہ وقت یاد آیا تھا جب نماز پر سوال اٹھانے پر اسے مولوی نے مارا تھا اور شیطان کہا تھا۔ اس روز وہ بچہ اپنی معصومیت کھو کر شیطان بن چکا تھا، جو اللہ کے وجود کا انکاری تھا۔ آج عرصے بعد اس سے کسی نے یہ سوال کیا تھا، کیا ہوا، خاموش کیوں ہوں؟ وہ پوچھ رہے تھے، میں اللہ کی ذات کو نہیں مانتا۔ آرجے کے لہجے میں شکستگی تھی۔ ملحد ہو؟ وہ محبت سے پوچھ رہے تھے۔ آرجے ان کے لہجے پر حیران ہوا تھا۔ اسے لگا تھا جب ڈاکٹر باسط کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ ایک ملحد تھا تو وہ اسے گھر سے نکال کر باہر پھینک دے گا۔ چلو اچھی بات ہے۔ وہ سن کر مسکرائے تھے۔ ان کی بات سن کر آرجے کو جھٹکا لگا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، بلکہ مبارک ہو میاں تمہیں کہ تم ایک ملحد ہو، تم کافر یا مشرک نہیں ہو۔ آرجے اب بھی ان کی بات نہیں سمجھا تھا۔ ایک مولانا ایک ملحد کو اس کے ملحد پر مبارکباد دے رہا تھا، وہ حیران نہ ہوتا تو کیا کرتا۔
کافر اور مشرک لوگ کلمے سے انکاری ہوتے ہیں، وہ ایک اللہ پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ مسلمان کلمہ گو ہوتے ہیں، جبکہ ملت انجانے میں کلمہ کے پہلے حصے پر خود ہی پورا اترتے ہیں، وہ خود ہی اعتراف کرتے ہیں۔ ڈاکٹر باسط کہہ رہے تھے جبکہ آرجے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ملت کہتا ہے دیر از نو گاڈ، کہ کوئی خدا نہیں ہے، اور کلمے کا پہلا حصہ بھی یہی ہے کہ لا الہ یعنی نہیں کوئی معبود۔ میاں پہلے حصے کی گواہی تم خود دے رہے ہو، بس لا الہ الا اللہ تک پہنچنا ہے، یعنی اللہ کے سوا۔ وہ خوبصورتی سے بیان کر رہے تھے جبکہ آرجے تو ان کی بات سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ اس کے ملحد ہونے پر اسے دھتکارا گیا تھا، نفرت کی گئی تھی۔ یہ کون تھا جو اس سے محبت کر رہا تھا؟ آج تک کسی نے اس کے ملحد ہونے کی وجہ نہیں پوچھی تھی، بس دھتکارا گیا تھا۔ آج کسی نے اس کے ملحد ہونے پر اسے مبارک کہا گیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ آرجے پوچھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اللہ کا بندہ ہوں، جیسے تم اللہ کے بندے ہو، انہوں نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ لیکن اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے نہیں۔ آرجے کے لہجے میں دکھ کی آمیزش تھی۔ کس نے کہا وہ محبت نہیں کرتا تم سے؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا تو مجھے اندھیروں میں نہیں دھکیلتا۔ تو اگر تم سے محبت نہ کرتا ہوتا تو تمہیں بنا کلمہ پڑھے، بنا توبہ کیے موت کے حوالے کر دیتا۔ اس نے تمہیں دوسری زندگی دی، تمہیں اپنا آپ بدلنے کا موقع دیا۔ اس سے زیادہ محبت کون کرتا ہے کسی سے؟ تم اس کے انکاری ہو میاں، لیکن وہ رب ہے، وہ اپنے بندوں کو اچھے سے جانتا ہے۔ اس نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے اور یقیناً انعام بہت بڑا رکھا ہوگا۔ کہتے ہیں نیک لوگ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، جو بھی ان کے قریب ہوتا ہے وہ اسے خوشبوؤں سے معطر کر دیتے ہیں۔ انسان کی صحبت سے اس کی پہچان ہوتی ہے، اس لیے نیک لوگوں میں بیٹھنے کا کہا گیا ہے، اور نیک لوگوں کا اثر کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا ہے۔ آرجے کا دل بدل رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی اللہ سے محبت دیکھ کر اسے ابھی اس ذات سے محبت ہو رہی تھی۔ واقعی وہ رحیم تھا، اس نے آرجے کے جسم کا کوئی حصہ مفلوج نہیں کیا تھا، وہ جسمانی طور پر مکمل تھا، بس اسے بینائی چھین کر آزمایا گیا تھا۔ اور کہتے ہیں جب کچھ نہیں نظر آتا تب اللہ نظر آتا ہے، اور آرجے کو ہر جگہ اللہ نظر آنے لگا تھا۔ کہتے ہیں جب انسان کی خواہشات، اس کے ارادے اور اس کا بھرم ٹوٹتا ہے تو انسان اللہ کی پہچان کرتا ہے۔ 4 مہینے گزر گئے تھے، آرجے کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا۔ آج اس کی آنکھوں سے پٹی اتری تھی اور اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ جب وہ کچھ دیکھ نہیں پایا تھا، اس نے اندھیرے کی زندگی میں روشنی کی شدید خواہش کی تھی، جانے کیا کیا سوچا تھا، لیکن روشنی نہیں بلکہ ایک بار پھر اندھیرا ہی اس کا منتظر ٹھہرا تھا۔ غم اتنا بڑا تھا کہ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکا اور گال پر پھسلتا چلا گیا تھا۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے، یقیناً اس میں بھی اللہ کی ہی کوئی بہتری ہوگی، اس پر بھروسہ رکھو، وہ سب ٹھیک کرے گا۔ ڈاکٹر باسط نے اس کا آنسو پونچھا تھا۔ شاید میری تقدیر میں ہی اندھیرا لکھ دیا گیا ہے، آرجے بولا تو اس کے لہجے میں تڑپ و اذیت تھی۔ وہ قسمت پر یقین نہ رکھنے والا شخص آج تقدیر کی بات کر رہا تھا۔ جانتے ہو میاں، قسمت اور تقدیر کیا ہے؟ ڈاکٹر باسط پوچھ رہے تھے۔ یہی کہ میں اپنی باقی زندگی اندھیروں میں گزاروں گا اور کبھی اپنے من پسند لوگوں کو نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اس وقت ہانم اسے شدت سے یاد آئی تھی۔ اس نے خواہش کی تھی کہ جب اس کی پٹی اترے گی اور وہ دیکھ پائے گا تو کاش اس وقت ہانم اس کے سامنے اور وہ اسے دیکھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بالکل نہیں۔ چلو آج میں تمہیں قسمت کا کھیل سناتا ہوں، ڈاکٹر باسط نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ جب اللہ کسی انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ سب جانتا ہے کہ یہ انسان نیک ہوگا یا بد ہوگا۔ کچھ چیزیں انسان کی زندگی میں فکس ہوتی ہیں، جیسے انسان کا پیدا ہونا اور اس کا مرنا وغیرہ، جنہیں اللہ فکس لکھتا ہے اور جنہیں کوئی نہیں بدل سکتا۔ اور رہی بات باقی چیزوں کی تو سنو، اللہ تعالیٰ کے پاس علم الغیب ہے۔ جانتے ہو علم الغیب کسے کہتے ہیں؟ اس چیز کا علم رکھنا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ قسمت یہ نہیں ہے کہ اللہ نے لکھا تھا اس لیے تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا، قسمت یہ نہیں کہ اللہ نے لکھا تھا کہ تم ایک ملحد بنو گے اس لیے تم ملحد ہو۔ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ جس انسان کو وہ دنیا میں بھیج رہا ہے وہ دنیا میں جا کر کیا کرے گا۔ چونکہ اللہ کو پہلے سے علم ہوتا ہے کہ یہ انسان نیک بنے گا اس لیے اسے نیک لکھا جاتا ہے، نہ کہ قسمت یہ کہ اللہ نے اس انسان کو نیک لکھا اس لیے وہ نیک بنا۔ ہرگز نہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو فری ول دیا ہے، اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اور گناہ اور نیک اعمال کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ چونکہ اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ ایک انسان 2 راستوں میں سے غلط راستہ چنے گا، وہ ایک طرح سے اسکرین پر فلم کی طرح انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے جو وہ کرے گا سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو انسان کرتا ہے اللہ وہی لکھتا ہے۔ اگر ایک میجر 2 پائلٹس جنہوں نے نیا جہاز اڑانا سیکھا، ان
میں سے ایک پائلٹ کو کہے کہ یہ بہت اچھا جہاز اڑائے گا، جبکہ دوسرے کو کہے کہ اس کا جہاز گر جائے گا، اور جب واقعی وہ دونوں جہاز اڑائیں اور پہلے والا اچھی اڑان بھرے جبکہ دوسرے والے کا جہاز کریش ہو جائے اور وہ مر جائے، تو کوئی بھی اس کے جہاز کے کریش ہونے کا الزام میجر پر نہیں لگا سکتا۔ میجر نے صرف پیشن گوئی کی تھی کیونکہ اس نے دوسرے پائلٹ کو دوران ٹریننگ جہاز پر کم توجہ دیتے دیکھا تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میجر نے کہا تھا اس لیے اس کا جہاز کریش ہوا۔ بالکل نہیں۔ ڈاکٹر باسط نے گہرا سانس لیا تھا۔ آرجے غور سے انہیں سن رہا تھا۔ تو میاں، اللہ کو پتہ ہوتا کہ اس انسان نے دنیا میں جانے کے بعد توحید سے انکار کرنا ہے تو اللہ اسے کافر لکھتا ہے، لیکن وہ اس انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ جو لوگ کافر سے مسلمان ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کو پہلے سے علم ہوتا ہے، اس لیے اللہ لکھتا ہے کہ یہ ایک وقت پر مسلمان ہوگا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان ایک وقت میں میری کھوج کرے گا اور پھر ایمان لے آئے گا۔ اس لیے اللہ اس کی تقدیر میں مسلمان ہونا لکھتا ہے، نہ یہ کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں مسلمان ہونا لکھا اس لیے وہ ہو گیا۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس انسان پر کون سی مشکل آئے گی اور پھر وہ انسان دعا مانگے گا۔ چونکہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان دعا مانگے گا تو اللہ لکھ دیتا ہے کہ یہ ایک وقت پر مصیبت کے ٹل جانے کی دعا مانگے گا، لہٰذا اس انسان پر سے اس مصیبت کو ٹال دیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں دعا سے تقدیر بدلنا۔ دراصل تقدیر بدلی نہیں جاتی بلکہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ ایک وقت پر انسان دعا کرے گا جس کا اللہ کو پہلے سے علم ہوتا ہے، اس لیے اللہ وہ مصیبت ٹال دیتا ہے۔ سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے، لیکن اللہ نے سب کچھ پہلے سے دیکھنے کے بعد لکھا ہے، کیونکہ اللہ علم الغیب رکھتا ہے۔ وہ ہر انسان کی فطرت کو اچھے سے جانتا ہے۔ وہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ کیڑی کی حرکت کو بھی پہچان لیتا ہے، تو کیا وہ دلوں کے راز سے واقف نہیں ہوگا؟ کیا وہ اپنے پیدا کردہ انسان کی فطرت سے لا علم رہ سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اب تمہارے ہاتھ میں میاں کہ تم اللہ کے وجود کا اقرار کرو گے یا انکار، کیونکہ اس نے تمہیں ہر طرح کی چھوٹ دے رکھی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، غور کرنے والی عقل۔ ان سب کے باوجود تم کیا اپناتے ہو یہ تمہارے ہاتھ میں، اللہ نے تمہیں مجبور نہیں کیا۔ یہ بات میں نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تم اللہ کے وجود کا اب انکار کرو گے یا اقرار، اور اسی لحاظ سے اس نے تمہاری تقدیر میں تمہارے مسلمان یا ملحد ہونے کا لکھا رکھا ہے۔ اگر تم توبہ کرو گے تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے لکھا کہ میں توبہ کروں گا تو اس لیے بنا کچھ سوچے سمجھے توبہ کر رہا ہوں، بلکہ اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ تم توبہ کرو گے یا نہیں۔ اگر کرو گے تو اس نے لکھا ہے کہ یہ شخص توبہ کرے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو یہ بھی لکھا اللہ نے کہ یہ انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے باوجود توبہ نہیں کرے گا۔ لوگ اپنی ناسمجھی کا بوجھ تقدیر پر ڈال کر بڑے ذمہ ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کرنا تھا۔ یہ اللہ پہلے سے جانتا تھا، اس لیے اللہ پاک نے ایسا لکھا۔ تم پر اللہ کا خاص کرم ہے، مجھے پتہ ہے کہ تم ضرور اس کی ذات کے متعلق سوچو گے، تم حالات و واقعات کو سمجھو گے، اور پھر اگر تمہارے ہدایت کی طلب ہوگی اور تم ہدایت چاہتے ہو تو اپنے دل سے پوچھو۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً اللہ لکھ چکا ہے کہ اس شخص کو ہدایت کی طلب ہوگی اور اسے ہدایت دی جائے گی۔ ڈاکٹر باسط تو جا چکے تھے، لیکن آرجے کو ایک نیا رخ دکھا گئے تھے۔ گہرے اندھیرے میں اسے روشنی کی ایک کرن نظر آئی تھی۔ کاش آرجے نہ مرتا، کتنا اچھا ہوتا کہ وہ زندہ رہتا اور مرجان کے لیے کام کرتا۔ یہ رحمان اسٹوڈیو تھا جہاں مسٹر رحمان پچھلے 4 مہینوں سے روزانہ ایک ہی بات دہراتے تھے۔ انہیں آرجے کی موت کا گہرا صدمہ تھا۔ ابھی تو انہوں نے آرجے کی آواز میں وہ جادو محسوس کیا تھا جس کی انہیں تلاش تھی، اور اس سے پہلے ہی وہ اس جادو کو قید کر سکتے، وہ شخص ہی مر گیا تھا۔ کتنے ہی لوگ تھے جو مسٹر رحمان کی طرح آرجے کی موت کا غم منا رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے ایسے لوگوں کو ایسی ہی بھیانک موت ملتی ہے، اور پھر ایسے گنہگار کافر لوگ ساری عمر جہنم میں سڑتے ہیں۔ بنا اپنے اعمال کا جائزہ لیا ہر شخص اپنی ذات پر تبصرہ کر رہا تھا، اور ایک آرجے تھا جو اندھیروں میں روشنی کو تلاش کر رہا تھا، بنا یہ جانے کہ لوگ اس کے متعلق کیسی باتیں بنا رہے تھے۔ جانے لوگ اپنا تجزیہ کیوں نہیں کرتے۔ اور یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یار، دل کو دہلا دینے والی اور دل کو چھو لینے والی گفتگو ہے اس میں، اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا۔ مجھے بھی بہت اچھا لگا ہے اور میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں۔ تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔